سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا. کہف کہتے ہیں غار کو. سورہ کہف کی فضیلت حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے. تو پچھلی امتوں میں 3 نوجوان تھے جنہوں نے دین قبول کیا, سارے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا, وہ نکل گئے غار میں, جا کے انہوں نے پناہ لی, کتا ان کی رکھوالی کر رہا تھا. 300 سال تک غار میں اللہ نے ان کو سلایا. یہ یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا اصحاب کہف کی, کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے تھے. تو آپ نے نبی کو پہچاننے کے لیے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں پوچھا اصحاب کہف سنائیں, تو آپ نے پورا واقعہ سنایا. سورہ کہف نازل ہوئی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا. اچھا, یہ واقعہ اس لیے بھی نازل ہوا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک 2 شخصیتیں زندہ تھیں تو آپ کی مخالفت تو تھی, لیکن ان 2 شخصیتوں کی وجہ سے رکاوٹ بھی تھی. ایک آپ کے چچا ابو طالب, وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن نبی کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا رشتہ داری کی بیس پہ کہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم تھا, میں نے پالا ہے, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو. اور دوسرا آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ, وہ بھی عرب میں ان کا بڑا نام تھا, مقام تھا, ان کا خاندان بھی رکاوٹ بنتا تھا. تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے نا خاندان کی بیس پر, وہ دفاع کیا پڑ گیا, کمزور. اب مسائل شروع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پھر آپ نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیجا ہجرت کرنے کے لیے, جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی موقع پہ سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں تسلی دی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. تو 3 نوجوان تھے جنہوں نے, ارے آج ہم نے سورہ یوسف تو کمپلیٹ کی نہیں, کل کر لی تھی, کل مکمل ہو گئی. اچھا, میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار ایسا تو نہیں, تو میں بھی کہوں آپ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے. اچھا, کل کر لی تھی, صحیح یاد آیا. تو تینوں جو تھے نا نوجوان, پوری قوم بت پرست تھی, شرک میں مبتلا تھی, تو یہ توحید پرست. انہوں نے کیا کیا, اللہ کی خاطر, کیونکہ ان کو قتل کا خوف تھا, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دین کی طرف واپس آئے تو ہم کبھی بھی خیر میں نہیں, ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس مشرکوں کے دین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. تو تینوں نکل گئے. اب اللہ نے بھی ان کی مدد کی, کیونکہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے مدد بھی اتنی بڑی ہوتی. تو یہ تینوں نکل گئے. غار ان کو نظر آیا, انہوں نے کہا چلو بھائی رات ہم غار میں گزارتے ہیں, صبح دیکھیں گے کہاں کیا کرنا ہے. کتا پالنا اسلام میں حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات کے بقدر اس کے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. کتا کیا پالنا ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے, لیکن ضرورت کے وقت کتا پالنا جائز ہے. واقعی ضرورت ہو, ضرورت کیا ہے, حفاظت کے لیے بعض دفعہ کتا رکھنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ مسافر تھے نا, اور تو ان کے پاس کوئی بم تو تھے نہیں, تو کتے سے ہی دفاع کر سکتے تھے اپنا, تو مجبوری میں جائز ہے. تو یہ کتا بھی ساتھ لے کر گئے, غار کے اندر چلے گئے. کتا باہر بیٹھ گیا, پاؤں, قرآن کہہ رہا ہے باسطن ذراعیہ بالوسیط, چوکھٹ پہ نا اپنے پاؤں کو, جیسے کتے کا انداز ہوتا ہے نا بیٹھنے کا. اللہ کی قدرت تھی, اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے, جو غیر مسلم ریاست ہے, تھوڑے دنوں میں یہ ریاست ختم ہو جائے گی, ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا. تو اب انہوں نے قربانی دی, بیچارے کہاں جائیں گے. تو کوئی بات نہیں, ان کو اس غار میں 300 سال کے لیے سلا دو. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, کہ 309 سال اللہ نے سلایا ان کو. یہود کے پاس 300 سال ہے, تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہود کہتے تھے 300 سال, وہ شمسی لحاظ سے 300 بنتے ہیں, اور چاند کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں, 309 سال بنتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اس کروٹ پہ ان کو لٹایا کہ سورج کی کرنیں بھی سے بھی بچے رہتے تھے وہ, اور وہ کروٹ بھی لیتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے. اور کتا اسی سٹائل میں باہر بیٹھا رہے, اور ایسا کتے پہ روب تھا کہ اگر کوئی کتے کو دیکھ لے تو بھاگ جائے وہاں سے, تاکہ لوگ اس غار کے قریب نہ آئیں. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب وہ اٹھا کے کہنے لگے بھائی ہم تو بہت لمبا سوئے ہیں. کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے, 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں. تو بستر کھا کے ختم کر دیں گا نا آپ کو. تو پھر کہنے لگے
اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئے. اب اس بحث میں رکھا کیا ہے, وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی نا یار کتنا ٹائم سوئے, لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا طعامن حلال رزق لے کر آؤ. ازکا طعامن کیوں کہا؟ غیر مسلم ریاست ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو, کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ, اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا ہوا. اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو وہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, وہ چھپتا پھر رہا ہے کہ پکڑ نہ لے, لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ. پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو. خیر جی, قرآن کہتا ہے پھر تحقیق کی لوگوں نے, ظاہر علامات تھی ان کے پاس, ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں, اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا. ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں. بالکل اسی جیسا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر تھے, انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, پیغمبر تھے یا کوئی بزرگ تھے واللہ عالم, اللہ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور پھر 100 سال کے بعد زندہ کر کے کہا کہ کم لبستا, بتاؤ آپ کتنے عرصے تک آپ پر موت رہی ہے؟ انہوں نے کہا لبست یوما او بعض یوم, شاید ایک دن. بل لبث 100 عام, کہا 100 سال تک آپ پر موت رہی ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, آپ کے کھانے اور پینے کو میں نے 100 سال بچا کے رکھا, اور وہ جو گدھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں دیکھو وہ چور چور ہو چکی تھیں. وانظر الی العظام, اب اللہ نے کہا اب دیکھنا میں اس کو دوبارہ گدھا کیسے بناتا ہوں. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے اور دوبارہ اس پہ گوشت آ گیا. تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے ان مردوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ یقین ہے اور یقین بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لیں, ان کو کسی آواز سے مانوس کریں. پرندوں کو جب خاص آواز سے مانوس کرتے ہیں اس آواز پہ پرندہ چل کے آتا ہے. پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑ کے 4 کونوں پہ, چاروں طرف پہاڑ ہے نا, ان پہ رکھ دو. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, اس کی بوٹیاں اڑیں گی اور جڑ کے پورا پرندہ بن کے دوڑ کے آئے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. بار بار کافر اعتراض کرتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے, مر گئے تو ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا, قرآن کا انداز دیکھو. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہتے ہیں قل, اے نبی ان سے کہہ دو کونو حجارتن, تم ہڈی نہیں تم لوہا بن جاؤ. او حدیدن, تم پتھر بن جاؤ. او حدیدن, یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, وہ کچھ بن جاؤ جس کے بعد تمہارا خیال ہو کہ اب تو دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے, تم ایسا بھی بن جاؤ. قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے اچھا اگر ہم ایسے بن گئے, جل کے راکھ کر دیا اپنے آپ کو, کون زندہ کر سکتا ہے پھر؟ قرآن ان کا سوال دہراتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے پھر یہ سوال کریں گے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ قل الذی فطرکم اول مرہ, یعنی قرآن سوال بھی خود ہی سکھا رہا ہے. نہیں آئی بات. قرآن کہہ رہے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے. یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ہڈی ہو گئی. تو قرآن کہتا ہے جب یہ سوال یہ کرے نا تو آپ جواب کیا دیں؟ ہڈی تو دور کی بات, تم لوہا بن جاؤ, پتھر بن جاؤ, یا راکھ بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ. قرآن کہتا ہے جب آپ یہ کہیں گے تو یہ فوراً کہیں گے میں یعیدنا, بھائی راکھ بن گئے تو کون بنائے گا؟ ہندو جلا دیتے ہیں نا, کون بنائے گا؟ اے نبی پھر آپ جواب کیا دیں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ بنایا. پہلی مرتبہ پہ کیوں یقین کر لیتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا, منی سے انسان بنا دیا, قطرے سے بنا دیا. جو فرسٹ ٹائم بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. بلکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ,
پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ. اب یہ مذاق اڑانے پر آ جائیں گے، کیونکہ اب بڑی دلیل دے دی نا آپ نے، جس نے فرسٹ ٹائم بنایا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ارے فرسٹ ٹائم کیسے بنا لیا بھائی؟ واقعی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوبارہ بھی. اب قرآن کہتا ہے پھر یہ تمسخر میں کہیں گے متا ہوا، اچھا وہ کب بنائے گا، یہ ٹائم بتا دیں نا آپ. نہیں آئی بات، وہ دوبارہ پیدا کس تاریخ کو کرے گا، ڈیٹ تو اناؤنس کریں. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. اے نبی تاریخ نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ بہت جلد ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس زمین کی عمر کو دیکھو، اس کے لحاظ سے حدیث میں آتا ہے قیامت میرے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے درس ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ او یکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، آپ ہاتھ سے اشارہ کرو کھجور انگور کے باغات پیدا کر دو. آپ کے پاس تو نہ کھجوروں کے باغات اور نہ انگوروں کے باغات، آپ تو غریب مسکین ہو. او تسقط السماء کما زعمت علینا، آپ کہتے ہو عذاب آئے گا نا، ابھی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. او ترقى فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے جانے کا، آپ وہاں سے قرآن ہاتھ میں اتار کے ہمارے پاس لے کر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اے نبی ان تمام باتوں کا ان کو جواب دیں سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خدا کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسلام کے دعوے میں کتنی کلیئرٹی ہے، دیکھو 2 اور 2 4 کی طرح بات کو کلیئر کیا گیا ہے. میں نے یہ تھوڑی دعویٰ کی ہے تو خدا کر سکتا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں. آگے قرآن کہتا ہے لوگوں کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہو، انسانوں کی طرح کیوں ہو. تو قرآن جواب دیتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، زمین میں اگر فرشتے رہا کرتے مطمئنین، مستقل ان کا اسٹے یہی زمین پہ ہوتا، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہے، انسان کو فالو کرتا ہے، فرشتوں کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے ہوتے انسان اس سے انسیت نہ ہوتی. انسان کہتا ہے یہ نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، ان کو تو عورت کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کو تو بھوک کی لگتی نہیں ہے، تو یہ تو حرام سے بچ سکتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ پھر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا فرشتہ انسان کے روپ میں آ جاتا، بھوک لگنا شروع ہو جاتی اس کو، اس میں بھی خواہشات ہوتی، وہ خواہشات سے بچتا، تو ہم کہتے جب یہ بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس فرشتے کو انسان جیسا بناتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ایک نئی کنفیوژن تمہارے لیے پیدا ہو جاتی. اس انسان کو اپنے لیے، اس فرشتے کو اپنے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا میں انسان نہیں ہوں، میں کیا ہوں، فرشتہ ہوں. پھر تم یہ اعتراض کرتے ہو تو ہماری طرح کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح پیتا ہے، یہ تو ہماری طرح چلتا ہے، یہ کیسے فرشتہ ہو گیا؟ نہیں یاری بات. ایک ایک چیز کو بتاؤ، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ہے جو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا اتنی کلیئر جواب دیتی ہو؟ ایسی کلیریفیکیشن ہے کسی میں؟ کیسے واقعات بتاتا، کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام یہ تو بتا دیا، کمانا کیسے ہے کیا یہ بتایا، کس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے بھائی، وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ماہر معیشت سے آپ پوچھیں گے، معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں گے، جو آج کل بزنس چل رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھیں گے، رفیع بھائی سے پوچھیں گے. رفیع بھائی چاول کا کام وہ کیا ملٹی گرین، ان کی دکان کا ولاگ بنایا تھا نا، ملٹی گرین آٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 25 بوریاں کم از کم فری بنتی ہیں ہماری، مذاق کر رہا ہوں، وہ ہم نے ولاگ بنا دیا نا، تو سیریس نہیں ہو جائیں، یہ مذاق ہی ہے. تو یہ تاجروں سے پوچھا جائے گا بھائی جو کا آٹا زیادہ چلے گا مارکیٹ میں، گندم کا آٹا چلے گا، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے. پیغمبروں کا ہدف کیا ہے، پیغمبروں کا موضوع کیا ہے، پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہے، مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے بھائی؟ ہدایت، سیدھا راستہ، غلط اور صحیح میں فرق، وہ راستہ جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کرتا ہے وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ کی ہدایت کے بغیر آپ ایک صحت مند انسان تو بن سکتے ہیں، آپ ایک پیسے والے تو بن سکتے ہیں، اچھے انسان آپ نہیں بن سکتے. اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے حکیم بھی بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں،
آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلے کیا ہے بھائی؟ اچھا انسان بننا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے. تو اس ٹکڑے سے جسمانی دل مراد نہیں ہے، اس ٹکڑے سے روحانی دل مراد ہے، جس میں خیالات آتے ہیں، جس میں چاہتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم اگر یہ گوشت کا دل نکال کے کسی اور کے لگا دیں اور پلاسٹک کا دل لگا دیں تو وہ ساری چاہتیں کس میں آئیں گی؟ اسی پلاسٹک میں آ جائیں گی. عاشق مزاج لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس، عشق ختم نہیں ہو رہا. تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ یہ دل میں ہے نا عشق، یہ دل نکال کے کسی اور کو دے دے، تیرے ہاں کچھ دوسرے کا دل لگا دیتے ہیں. تو اس سے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی. وہ تو جو بھی دل آئے گا اس میں خیالات شروع ہو جائیں گے. اب یہاں ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، خیالات تو دماغ میں آتے ہیں، دل میں تھوڑی آتے ہیں. دماغ چینج کریں گے تو بندہ چینج ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لو کہ دماغ میں خیالات آتے ہیں، دل میں نہیں آتے. خیالات کا مرکز دماغ ہے. یہاں بھی وہی بات ہے، اسلام میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کرتا. دیکھو جب ہم روتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ آنکھیں روتی ہیں یا دماغ روتا ہے، ڈاکٹر کہے گا دماغ روتا ہے، آنکھ نہیں روتی. آنکھ پہ اس رونے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تبھی دماغ سو رہا ہو، آنکھ کو آپ غم کی بات سنائیں تو آنکھ روئے گی؟ بولو آنسو نکلیں گے؟ نہیں، کیونکہ دماغ جو اصل میں جس کا کام ہے رونا وہ سو رہا ہے. لیکن جب دماغ روتا ہے تو اثرات کہاں آتے ہیں سب سے پہلے؟ بولو آنکھوں پہ آتے ہیں. اس لیے عرف میں نسبت آنکھوں کی طرف کی جاتی ہے، دماغ کی طرف بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کی جاتی، کیونکہ اثر کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھ پہ آ رہا ہے. تو نسبت ہم آنکھ کی طرف. آنکھیں غمزدہ ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، آنکھیں ہنس رہی ہیں، آنکھ بتا رہی ہے کہ خوش ہے. جب ہم ہنستے ہیں تو اصل میں دماغ ہنستا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ دماغ. ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ دانتوں سے. آپ اپنی بتی سی دکھانا شروع کر دیتے ہو، جیسے بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، جمعے کا دن ہے صاف کر کے آئے ہیں الحمدللہ. تو ہم کہتے کیا ہے بھائی؟ دانت ہنس رہے ہیں. تو دانت نہیں ہنس رہے ہوتے، ہنستا کون ہے بھائی؟ دماغ ہنستا. تو ایسے ہی جب بھی ہمیں کسی سے محبت ہو، کسی سے نفرت ہو، کوئی جذبات ہو، جذبات پیدا دماغ میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. دل خوش ہوتا ہے، دل کی دھڑکن خوف سے بھی تیز ہوتی ہے، خوشی سے بھی تیز ہوتی ہے. خوشی والی تیزی الگ ہوتی ہے، خوف والی تیزی الگ ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے نسبت دل کی طرف کی ہے. خوش ہونے کی نسبت، غمزدہ ہونے کی نسبت، محبت کی نسبت، نفرت کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دل کی طرف. اور صرف شریعت نے نہیں، پوری دنیا میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ اسلام نے کیا کہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل تھوڑی دماغ چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل پرستی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عقل کا استعمال، ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال کا، عقل پرستی کا بولو ہیضہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ آ کے کہو کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، تو وہ کہیں گے پلیٹیں کیوں کھائی؟ کھانی تو بریانی چاہیے تھی آپ. اب اس کو کیا سمجھائے؟ کہیں گے بھائی ہم نے مجازن کہہ دیا کہ وہ پلیٹیں اصل میں وہ کھائی ہم نے کیا تھی؟ بریانی. کہے گا تو پھر یہ بولو نا بریانی کھائی ہے، تم تو منہ سے بولا ہے تم نے پلیٹیں کھائی ہیں. تو آپ بولو بھائی عرف میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، کوانٹٹی بتانے کے لیے پلیٹوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ارے میں عرف نہیں مانتا، بے عقلی کی باتیں. میں اگر کسی زبان میں کوئی لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرو، نہ یہ کہ آپ غلط ہی کو چلتے رہو. تو پلیٹیں کوئی نہیں کھا سکتا، لہذا آئندہ بولو بریانی کھائی ہے میں نے. تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل پرستی کا ہیضہ ہو گیا. کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اٹ از کالڈ، بول تو لے یار، حماقت. تو شریعت بھی نسبت کس کی طرف کرتی ہے؟ دل کی طرف. جذبات کے اثرات دل میں ہوتے ہیں. دل مردہ ہوتا ہے، مردہ. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو جذبات ختم، پھر چیزوں کا اثر ختم، اثرات بھی ختم ہوتا آتے ہیں. تبھی تو شریعت نے کہا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جوانی میں دل جوان ہوتا ہے. جوانی میں محبت بھی ٹوٹ کے ہوتی ہے، نفرت بھی ٹوٹ کے. تو یہی محبت اللہ سے بھی ٹوٹ کے ہو سکتی ہے جوانی میں. دنیا مردار کا عشق جیسے ٹوٹ کے ہوتا ہے جوانی میں، بڑھاپے میں عشق ہوتا ہے بھائی. سوچتا ہے آدمی کہ عشق کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. جوانی میں عشق بھی ہوتا ہے، بہادری بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کارنامے سر انجام دے یا نہ دے، لیکن جذبات بہرحال ہوتے ہیں. 4 شادیوں کے جذبے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کر پائے نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے.
جذبے بہرحال ہوتے ہیں. تو جوانی میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اکثر جوانی میں انہوں نے توبہ کی ہے اور جوانی میں اللہ کو منایا انہوں نے. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے بارے میں بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. دل کی طرف نسبت کیوں؟ کہ جذبات کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ جذباتی محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں. پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر اس پر آؤں گا. محبت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے ٹاپک چینج نہ ہو جائے. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کسی سے بھی محبت ہوتی ہے ہمیں دو طرح کی ہوتی ہے. پہلے تو میں اس حدیث کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نبی نے فرمایا کہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک. دل جب خراب ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا؟ خراب. دل ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اب یہ دل کا عمل ہے، یہ ہاتھ کا آنکھ کا عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں ویلیو کس چیز کو دی جاتی ہے؟ آنکھوں کے عمل کو، ہاتھ کے عمل کو، پاؤں کے عمل کو. چوری کرنے تو نہیں جا رہا، آنکھوں سے غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوں اے بھائی، ہر وقت کھوپڑی پہ بحریہ ٹاؤن سوار ہو، ہر وقت دولت 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 دماغ میں گوبر کی طرح گھسی ہوئی ہو، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ تو بہت بڑی برائی ہے بھائی. اب کسی دنیا پرست آدمی سے کہا جائے کہ یار تمہارے دل میں تو اتنی دنیا، ہر وقت پلاٹ اور جائیدادیں کرتے رہتے ہو بیٹھ کے، تو جواب میں کیا میں کوئی برا کام کرتا ہوں؟ مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ کیا میں شراب پیتا ہوں؟ بھائی یہ شراب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جو دنیا مسافر خانہ تھی، جو فنا ہونے کی جگہ ہے، جو ختم ہونے کی جگہ ہے، اس سے آپ دل لگا رہے ہو. یہ ہوس ہے. ہوس بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے. ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو اور سیٹوں سے محبت کر لو کہ بھائی بہت اچھی سیٹیں ہیں، اور سلیپر میں سفر کر رہے ہو اور برتھ سے آپ کو محبت ہو جائے، تو یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو خود مرنے والا ہے اس پہ کیوں مر رہا ہے بھائی تو؟ ایک آدمی چوہے پہ عاشق ہو جائے ہے بھائی تو کیا کہا جائے گا؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے، تیری نظر کا ذوق بلند. دیکھو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تو پبلک کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو ان کو ایک خادم کے طور پہ دیکھ رہے تھے. تو عورتوں نے کیا کہا؟ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، اپنے گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی، اپنے گھر کے خادم پہ عاشق ہو گئی. یہ تو ایک رائل فیملی سے، ایک بادشاہ کی یا ایک اچھے خاندان کی عورت ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے لڑکے پہ جو خدمت کے لیے ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں بہت بڑی گمراہی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے جتنا حسن اس کائنات میں بانٹا اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو اتنی بات تو ان عورتوں کے تانوں سے پتا چل گئی نا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی. بھائی انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے. ضرورت میں کتوں سے محبت کرنے کی اجازت بولو نہیں. انگریز میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ انگریز کتا پالتا تو ہے بچوں کی طرح، اسلام کہتا ہے بچوں کو پالو کتے کی طرح. یعنی انگریزوں کو کہتا ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، انگریز بچے نہیں پالتا، کتے پالتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس طرح کتے پالتے ہو ایسے بچے پالو، اور جیسے بچے پالتے ہو ایسے کتے پالو. پالتے ہی نہیں بچے، تو وہ بچے پالتے ہیں ضرورت کے وقت، بہت شدید ضرورت ہو، جب 50 سال کے ہو گئے، بڈھے ہونے لگے، تو اب چلو یار ایک آدھ ہو جائے. تو ایسے ہی اسلام نے بھی اجازت دی ہے کتا پالنے کی. بھائی اگر ضرورت ہو تو ایک آدھ کتا کیا خیال ہے رکھ لو. کوئی چور کا خطرہ ہے، کوئی خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت میں اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے نا، اس ضرورت میں بھی وہ بچہ نہیں پالتے. بہت شدید ضرورت کہ اب چانس ختم ہو رہا ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، اب پتہ ہے کہ اب مزید اب پیدا نہیں ہوا تو اب ہو نہیں سکتا، پھر مجبوراً ایک آدھ
کبھی آدھا ہوتا ہے, کبھی 1, کبھی 1.25, تو پھر وہ پال لیتے ہیں. تو جو محبت کتے کو دینی چاہیے, جو محبت بچے کو دینی چاہیے, وہ کس کو دے رہے ہیں؟ کتے کو دے رہے ہیں. وہ اسلام کا یہی مطالبہ انگریزوں سے, بچوں کو کتوں کی طرح پالو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بات کتے والی کہاں سے آ گئی, کتے والی بات کہاں سے آ گئی پتہ نہیں, انگریز ہیں. ہاں, چوہے پہ. اب اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی, کتوں سے محبت دل دینے کی کتوں کو اجازت نہیں دی. کتوں پہ عاشق ہو گئے. لوگ کہتے ہیں وفادار اتنا ہے, اتنی خدمت کرتا ہے. بھائی وہ اس میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے خدمت کی, وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا, وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی گلی میں دوسرا کتا آ جائے تو برداشت نہیں کرتا. اگر یہ اس میں انسانیت ہوتی نا, انسانیت, تو وہ مالک سے بھی وفا کرتا. اور اگر کوئی آ رہا ہے اس کے دال پانی میں شریک ہو رہا ہے, دوسری گلی کا بے روزگار کتا, ہر گلی میں روزگار وہ نہیں ہوتا. جو ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں روزگار اچھا ہو, تو دوسرا بے روزگار کتا آ گیا اس گلی میں, تو کتا پن دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا اس کے ساتھ؟ تو جو بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ بری اس میں ہمیشہ سے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. جو اچھی کوالٹی ڈال دی وہ اچھی ہے, تو اپنے اختیار سے نہیں ہے. اس لیے کتے اچھے برے نہیں ہوتے, نہ محبت کرنے کے قابل ہوتے, کام لینے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے کتوں کو کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے, کہ جو ضرورت کا کام ہے ان سے لو, شکار کرو, پہرے داری دو. ان کے اندر ہم نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ پہرا اچھا دے سکتے ہیں. یہ بس ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کو تو اتنی محبتیں شروع کر دی. بلی پہ دل آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. ایک کلینک میں تھا, اپنی بکری لے کر گیا تھا, بیمار تھی, تو ایک خاتون بلی لے کر آئی ہوئی, وہ ایسا رو رہی ہیں جیسے کوئی جنازہ ہو, گھر میں کسی کی میت ہو گئی. بس کرو یار, تھی بڑے گھر کی, اب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. غیبت نہیں ہے, اس خاتون کو بھی نہیں پتا ہوگا, میری باپ پرانا قصہ ہو گیا. اتنا رو رہی ہو بھائی تم. مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے جب ٹائم پہ شادی نہ ہو اور ٹائم پہ بچے نہ ہو, پھر جو سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہے فیملی پلاننگ کے عذاب, سمجھ رہے ہو, جس میں انہوں نے تمہیں ڈال دیا اور تم خوش بھی ہو, اور پھر میرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہو. وہ نہیں, ارشاد بھٹی کہہ رہا تھا اتنے بچے قوم پہ رحم کریں. میں نے کہا قوم پہ رحم ہی کیا ہے, فی الحال یہی میرے پاس ایک پیکج تھا کہ قوم کو جوان دے دی ہم نے. گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے. آبادی تو بڑھنی ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فرق یہ ہے کہ ایک خاص مقدار میں بڑھنا ضروری ہے تاکہ جوانوں کے ریشو کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو. کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. ہاں, آبادی بڑھنے سے نقصان جب ہوگا جب وسائل کم ہو. وسائل کم ہو تو وسائل کم ہے نہیں, رپورٹ ہی ہے. وسائل تو اتنے ہیں کہ سنبھل نہیں رہے ہیں, اتنے وسائل ہیں. کہتے ہیں نا وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے زمین میں, بھائی صاحب یہ لطیفے کہیں اور جا کے چھوڑا کرو. یعنی اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, زمین میں پانی کم ہو رہا ہے, اتنا پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اس کو ڈیم بنا کے روکو. کوئی کہیں بھی کسی قسم کے وسائل کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. یہ منجن بہت پرانا تھا, باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ منجن نہیں بیچا جاتا. یہ یہاں پرانا سڑا ہوا مال جو بک رہا ہے نا یونیورسٹیوں میں, وہاں یہ منجن بک رہا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ریٹائر سپریم کورٹ کا بیان آیا تھا نا کہ اتنا پانی زمین سے ہم نکال رہے ہیں اور بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائے گا پانی. تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب دیکھو کیسی کیلکولیشن کی ہے, تو کچھ قوم پہ رحم کرو, آپ نسل روک لو. اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب کبھی بھی دنیا میں تحقیق ایسے نہیں ہوتی کہ اتنا پانی نکل رہا ہے. جا کتنا پانی رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا پانی رہا ہے. جاتے میں کا نہیں بتا رہے کہ اتنا جا رہا ہے. جو بارشوں سے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ جو دریاؤں میں ضائع ہو رہا ہے سمندروں میں وہ تو بہت سے بھی زیادہ ہے. تو اس کو روک لو. اللہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی تو کیا ہے نا اس نے. اب وہ تو لنگر بانٹ رہا ہے بارشیں برسا کے, آپ ہی کا پیالہ نہیں ہے, آپ ہی کے ڈیم نہیں ہے. بھائی آپ کے بچے تھے 15-20, حکومت نے گاڑی بھیجی کہ یار لنگر بانٹو, اس کے 2 بچے ہیں اس کو 2 تھیلیاں پکڑاؤ, اس کے 10 ہیں اس کو 10 پکڑاؤ. اب وہ تھیلیاں پھینک رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ٹوکرا ہی نہیں ہے اس کو کیش کرنے کے لیے, وہ ضائع ہو رہا ہے سارا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. ہمارے ملک میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے حکمران شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیں تو بھی استغفر اللہ, یعنی ہم بہت زیادہ پانی ہے. ایک تو میرے منہ سے بعض دفعہ غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ نکلتی ہے صحیح ہے. خیر, تو حکمرانوں کو ہم کیا برا کہیں, ہم خود بھی تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم صبح شام کہتے ہیں نا وزیر اعظم غلط, صدر غلط, فلانا غلط, ڈھمکانا غلط, فرمایا کہ ہمیں تھوڑے دن کے لیے حکومت دے دی جائے, ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں نکلے گا. وہ تو ابھی اختیارات ہیں نہیں فرعون والے, سمجھ رہے کہ نہیں, ابھی ہے. غریب آدمی کیا ظلم کرے گا, اختیارات ہی نہیں ہے.
جہاں اختیارات آئے جن کے پاس آتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں. ابا کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہن کی وراثت چٹ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھو جو 1 روپے کھا رہا ہے 1 ارب بھی وہی کھاتا ہے, اور جو 1 روپے 1 ارب نہیں کھاتا وہ 1 روپے بھی نہیں کھاتا. چوری میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چپل چور ہے یا یہ بینکوں سے ڈکیتیاں کرتا ہے. چور کو چپل چرانے کا موقع ملے وہ چپل چرائے گا, اس کو بینک میں ڈکیتی کا موقع ملے وہ بینکوں میں ڈکیتیاں کروڑوں اربوں روپے لے کے لوٹے گا. اس لیے ایماندار لوگوں میں یہ نہیں ہوتا 1 روپے کی حفاظت کرتے ہیں یہ 1 کروڑ کی حفاظت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ 1 کروڑ کی کریں گے, جو نہیں کرتے وہ جو 1 روپے کی بھی نہیں کرتے. تو دل جو ہے, دل اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس دل کو غلط استعمال مت کرو. دل کا استعمال کیا ہے؟ سوچنا, جگہ دینا, محبت یا نفرت. تو اس دل کو کنٹرول کرنے میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے محبت. تمام محبتوں میں اللہ کی محبت سب پہ غالب بھاری ہو. جانا اس کے پاس ہے بھائی جس کے پاس جانا ہے. لوگ سعودی عرب کمانے کے لیے جاتے ہیں, امریکہ کمانے کے لیے جاتے ہیں, بیوی بچے ان کے یہاں ہوتے ہیں, تو کیا اپنی جگہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ریٹائرمنٹ کے بعد جانا ہم نے کہاں ہے, وہیں جانا ہے. تو منزل پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے وہ. دوسری بات, اس دل میں دنیا مردار کی محبت نہ ہو, اس دل میں حسد نہ ہو, کسی سے بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو. کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض تو مطلق نفرت. بغض ایک ایسی چیز ہے پیدا بھی ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کا مطلب ایک دفعہ کسی کے دل میں نفرت بٹھا لی, بس اب نکال نہیں رہا اس کو. اس نے معافی بھی مانگ لی, وہ ٹھیک بھی ہو گیا, اس کے احسانات بھی سامنے آ گئے. نہ جی, آپ کو بس ایک دفعہ اس سے آپ نے نفرت, جیسے کینہ مشہور ہے نا اونٹ کا. اونٹ جب کسی سے نفرت کرتا ہے وہ نفرت ختم نہیں کرتا. کہتے ہیں 10 سال بعد بھی اس بندے کو دیکھے گا نا تو اس پہ حملہ کرے گا. ایسے ہی بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ کسی سے کینہ بیٹھ گیا دل کے اندر, بس نہ ختم ہونے والا نفرتوں کا سلسلہ شروع. یہ اچھی عادت نہیں ہے. کنجوسی یہ بھی دل کی بیماری ہے. بعض دل کے بڑے اور بعض دل کے بولو تنگ ہوتا ہے دل, ان کا خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. کیوں؟ دل میں محبت اتنی ہے دنیا کی کہ اس کی وجہ سے کنجوسی آ گئی, بخل آ گیا. وہ ایک کنجوس آدمی جو تھا نا, اس کے گھر چاول پکے ہوئے تھے, مہمان آیا تو ابلے ہوئے چاول, بوائل چاول لا کے رکھ دیے اس کے سامنے, بوائل چاول. مہمان نے کہا یار کوئی دال ہوتی اس کے ساتھ, کچھ نہیں, خالی بوائل چاول. ویسے تو عام طور پہ مہمان کے سامنے کوئی گوشت موش رکھا جاتا ہے, لیکن اس نے کہا چلو کچھ تو ہو. بہرحال اب کھانا شروع کیا تو بیگم کی آواز آئی کچن سے, مرغی لے آؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرغی لے آؤں. مہمان خوش ہو گیا کہ چلو یار چکن بھی آئے گی. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں لاؤ. مہمان کو خیال گزرا شاید چاول ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ پہلے یہ ختم ہو جائے پھر. تو وہ بےچارے پھیکے چاول بوائل اس نے جلدی جلدی کھانا شروع. پھر آواز آئی اندر سے مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. مہمان نے کہا اسپیڈ بڑھانی پڑے گی, جب تک چاول ختم نہیں ہوں گے مرغی بولو نہیں آئے. یہ اب اتر نہیں رہے منہ سے اس کے اور ٹھوس رہے نا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. بیگم کی آواز آئی, اس نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی چاول باقی ہیں. بہرحال جی اس نے بڑے بڑے نوالے بنا کے ٹھوسا, ختم کر دیے چاول. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آؤ. بڑا خوش ہوا, پتا چلا جی زندہ مرغی آئی ہے. مہمان نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو چاول گر گئے ہیں نا یہ وہ کھائے گی. مرغیوں کو ہم یہ والا دانا کھلاتے ہیں. یعنی جو کنجوسی مہمان کے ساتھ ہو رہی ہے وہی جانوروں کے ساتھ بھی ہو. اس کو باجرہ خرید کے نہیں کھلانا, مہمانوں کا بچا ہوا کھلا. تو یہ کیا ہے, یہ کس کی بیماری ہے بھائی اصل میں؟ بولو دل تنگ. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ مرغی, اس کو بتاؤ تو صحیح کہ زندہ مرغی ہے, اس کو کیوں ٹینشن میں رکھا ہوا ہے. اچھا کتنے تیز ہوتے ہیں یہ کنجوس لوگ. وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ زندہ مرغی لے کر آؤں گی, لیکن وہ جان کر اس لیے کہا کہ تاکہ یہ کمبخت یہ جلدی جلدی کھائے, کچھ اور نہ منگوا لے. یہ تو دل کی بیماری کیا ہے بھائی؟ کنجوسی. آج لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں ہوتا, جان نکلتی ہے, گن گن کے رکھتے ہیں اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اتنے ہو گئے. اب دل بڑا کرو یار. اور اس کنجوسی پہ ڈالا پتہ ہے کس نے؟ کیا بولیں یار, آپ بولیں گے سب گھما گھما کے ایک ہی ٹاپک لاتے ہیں. جو بے غیرت آدمی, جو کمبخت اپنی اولاد پیدا کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس کو کھلانا پڑے گا, وہ کسی پہ کیا خرچ کرے گا؟ آج بچے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ خرچہ زیادہ ہوگا. اپنی اولاد پر جب دل اتنا کنجوس ہو جائے, اور یہ فیملی پلاننگ والوں نے اس عذاب میں ڈالا ہے
تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے کون پالے گا بھائی؟ یہ اپنے پیدا نہیں کر رہا تھا ہے بھائی کہ خرچہ بڑھے گا، اور اسلام ترغیب دے رہا ہے بیوہ طلاق یافتاؤں کے بچے بھی پالو، تو اسلام کی ترغیبات اثر کریں گی اس کے اوپر؟ جو اپنا خون ہے اسے روک رہا ہے، جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس کو روک رہا ہے، جو اس کا گھر آباد کرے گا اسے روک رہا ہے کہ روکڑا خرچ نہ ہو جائے، پیسے خرچ نہ ہو جائے، اور آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کو کہ بیوہ سے شادی کرو، 2 بچے لے آؤ، 4 بچے لے آؤ، 6 بچے لے آؤ۔ تو فیملی پلاننگ والوں نے جتنا کنجوس بنایا ہے نا انسان کو، گوروں نے، انگریزوں نے، یہ ساری تحریکیں وہاں سے چلی ہیں، جتنا کنجوس ان کم بختوں نے بنایا ہے اتنا انسان کو کنجوس کسی نے نہیں بنایا۔ اسلام تو دل بڑا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کماؤ بھی، خرچ بھی کرو۔ یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں، بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے، تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، پہلے اتنا کماؤ۔ اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی۔ اسلام نے کہا نہ بھائی، جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے، کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا، تو تم خرچ کرو۔ اے اللہ پیسے نہیں ہیں، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ غنی کر دے گا۔ اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، پالیسیاں بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے۔ انگریز صرف اوپر سے ترغیب دیتا ہے، کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے، کام سارے وہ کر کے گیا ہے۔ رشتے توڑ دیے انہوں نے، جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ، فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا، خرچ کس پہ کریں؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے، معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے۔ ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا یہ اسپتال بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے، اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم تائی نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی؟ وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک ہسپتال بناؤ انسانیت کے لیے۔ ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے، گورے کو گورا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا، گرد کو بھی نہیں پہنچا، اور پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا، وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی؟ کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں، کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دلوں میں تیل۔ تو خدا کا کو نہیں مانتا میرے بھائی، پیدا کرنے والے کا انکار کر دے، کیا رہ گیا؟ تو کنجوسی کہاں کی بیماری ہے؟ بولو، دل کی۔ ہارٹ اسپیشلسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو آغا خان میں، سول ہاسپٹل میں، جنا ہاسپٹل میں ملیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، دل میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، ہارٹ کے جو اکثر اسپیشلسٹ ہیں ان میں 2 کی طاقت نہیں ہوتی، کمال کی بات ہے، یعنی ان کے دل میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے نا، آپ کہیں میرا آپریشن ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر کرے گا جس کی 2۔ خیر یہ میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، کیا کروں، میں بھی شرارتی آدمی ہوں نا، تو ہٹتا رہتا ہوں ٹاپک سے۔ کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا، میرے بارے میں کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جب میں 2 شادیوں پہ بات، جو تپے میں ہے نا مجھ سے، جو خواتین خاص طور پہ خواتین نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا، یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے، یہ نہیں سدھرے گا۔ تو بغض کا پیدا ہو جانا، کینہ دل میں، تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مادی دل کے، اس دل کے ہوتے ہیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، یہ بتائیں گے بھائی یہ دل آپ کا مضبوط ہے، کمزور ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں روحانی دل کے۔ اور یہ خوب سمجھ لو، دل کو روحانی طور پر صحت مند کرنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھا اور پھر انہوں نے پیغمبروں کے سیکھے ہوئے ہوں سے سیکھا، تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں، سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے گاڑی چلانے کا طریقہ لکھے اور گوگل پہ سرچ کرے، تو کیا صبح و شام وہ طریقہ رٹا لگا کے یاد کرتا رہے گا؟ گاڑی چلانا آ جائے گی اس کو؟ نہیں آئے گی۔ اس کو بھائی انگلی سے پکڑ کے جب تک کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھائے گا اپنے ساتھ، کوئی ٹریننگ نہیں دے گا، وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا۔ ایسے ہی دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، جن کا پہلے سے بنا ہوا ہو دل،
ان صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بننا شروع ہوتا ہے. یہ تقریروں سے نہیں بنتا، تقریر سے تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی. تبھی اسلام میں ہمیشہ سے اللہ والوں کی صحبت کی بہت اہمیت رہی ہے، بہت اہمیت. پہلے بزرگ کو جانچنے کے لیے کیا دیکھا جاتا تھا؟ بھائی اس کا تعلق کس بزرگ سے ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابی میں کیا خاص چیز تھی کہ کوئی تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا بات تھی صحابی میں؟ نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نبی کی تعلیمات لی تھیں، تعلیمات تو تابعین میں بھی لی تھیں، اور تابعین میں ایسے علماء تھے جو بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے، بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے. ایسے بھی تابعین گزرے ہیں. عبادت میں بعض صحابہ سے زیادہ تھے، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحابی کو. کیوں بھائی؟ پیغمبر کی صحبت میں جو چند لمحے انہوں نے گزار لیے، اس کا آلٹرنیٹ اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تابعی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اتنی بحث کرتے ہیں امام حنیفہ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی اگر تابعی ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی زیارت کی تو یہ بہت بڑا مقام مل گیا. اچھا، بعض لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت نہیں. جن بڑے حضرات نے دعویٰ کیا نا آپ تابعی تھے، تو یاد رکھو مثبت کو ہمیشہ نافی پہ ترجیح ہوتی ہے. مثبت اور نافی کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے انڈا موڑ پہ جلیبیاں بٹتی ہوئی دیکھی ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو جس نے نہیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی اس وقت نہیں بٹ رہی ہوں گی، اس نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے جلیبیاں بٹتی رہی ہیں. جو کسی خبر کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس دعویٰ کرنے والے کی خبر کو مانا جاتا ہے، جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے. ہاں، کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں سے مخفی رہ ہی نہ سکتی ہو، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہو گیا، اب ایک کہہ رہا ہے دھماکہ ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، تو پھر نہیں والے کی بات اور دعوے کی بات برابر ہوگی، کیونکہ دھماکہ کوئی 2-4 لوگ نہیں سنتے، تو جب ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. لیکن جلیبیاں اگر کہیں بٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں بٹی، تو ہو سکتا ہے بھائی تم جب ہو اس وقت نہیں بٹ رہی ہو. تو جن ائمہ نے دعویٰ کیا، محدثین نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تھے، ہم کہیں گے آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی انہوں نے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ کیوں اتنی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ تابعی تھے یا نہیں تھے. بھائی تابعی کی فضیلت تبع تابعین پر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی. صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا، اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے، غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑھا ہوا ہے، بھول گیا میں نام صحابی کا، شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے، بصرہ میں گھر فروخت ہوا، انس ابن مالک تھے غالباً، نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا، اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے، انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے ہیں بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں، 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں ہے، تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا؟ تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں؟ صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا گھر لے رہا ہے گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو؟ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑوس، وہ کوئی مجبوری ہوگی ان کو، ورنہ وہ نہیں چھوڑتے. تجھے میں صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں، صبح شام تیری تو زیارت کرے گا ان کی، سیکھے گا ان سے. تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی. اور تھی کیا ہے اسلام میں. تبھی تو ہم اپنا سلسلہ بیان کرتے ہیں. بھائی ہم نے صحبت اٹھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی، انہوں نے لمبے عرصے صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی کی. کبھی آپ ہمارے دادا پیر کے حالات سنو، عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ، کیسے عبادت گزار. باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا، جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا، بڑا خوبصورت شہر، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کھلے ڈلے روڈ، بہترین. جیسے میں آسٹریلیا گیا نا، میلبرن، بہت خوبصورت کنٹری، خوبصورت شہر. پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا. میں اترا تو 1 ہفتے تک رفیع بھائی کبھی تجربہ ہے، آدمی حیران رہتا ہے، خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے، گٹر ہی نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ان کے. سب ایک دم اوکے کی رپورٹ نا، صاف ستھرا، نیٹ کلین، گرینری زبردست. ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا، وہ پبلک ٹوائلٹ تھا، کہیں جنگل ونگل میں، کہیں راستے میں. وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی، پبلک ٹوائلٹ ہوگا.
وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا, یعنی میں کیا مثال دوں. اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا. ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی, بہت صاف ستھرا, اور میں آگے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں. بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا, میں ویڈیو بنا کے لایا, یہ میرے پاس ثبوت ہے, یہ دن ہے, یہ ٹائم ہے, یہ واش روم دیکھو گندا, یہ گندا گندا. تو کوئی انگریز سنے گا بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے. صحیح ہے نا, ہمارا ملک گندا بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے, اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی, اتنی گرینری دیکھی, کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا اور دیوار پہ جا کے لگاؤ یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے. یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو, ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون, ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی, وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے, میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی. اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے, اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم, یہ دیکھو. تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے, تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے, بہت پیارے تھے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے, ان کا تقوی, ان کی تہجد, ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا, ان کی تسبیحات, ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو, ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں. اور میرے دادا, میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں ویسا نہیں ہوں, میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ان کا تقوی, اللہ کا خوف, ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے, وہ سب بھائی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں. تمہارا تو کمبختوں کوئی باپ ہی نہیں ہے روحانی. جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے باپوں میں کیڑے بولو نکالتا ہے. جس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ میرے باپ کو گالی دے گا. ہاں, جو بےچارا بغیر باپ کے پیدا ہوا, نسب ہی نہ ہو, وہ صبح شام کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ, تو بہت عبادت گزار تھے, بہت اللہ والے. تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی, گریبان کھولتے تھے, ایسی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی, بہت زیادہ عبادت گزار. پھر ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے بتایا ان کے قریب قریب کہ ان کی 2 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. یہ ان کے سوانے میں بھی ہے, کیونکہ ان 2 انگلیوں سے تحریر کے ذریعے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے. سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی جن سے امت میں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ سلسلہ ہمارا تو صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ کیوں اتنی تاکید بھائی, جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو آپ کے پاس علم تو آ سکتا ہے, صحیح علم نہیں آ سکتا. صحیح علم دیکھو, علم کا صحیح ہونا ضروری ہے, بے شک تھوڑا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا. غلط علم کے انبار اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے نا, معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے. کچھ کتابوں کے پلندے جمع ہو جائیں انسان کے پاس, رتب و یابس خشک و تر جمع کر لے, اس کو یہ نہ پتا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو وہ گمراہی پھیلائے گا. وہ صحیح علم جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو, اور اس اللہ والے کی جنہوں نے اپنے سے بڑے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اور اس کی جنہوں نے اس سے پہلے کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اس کے بغیر صحیح علم نہیں آتا انسان کے پاس. معلومات کا وہ ایک, جیسے قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, گدھے پر بھی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو صحیح علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے, ایسے ہے جیسے گدھے پر آپ نے کتابیں لاد دی ہوں. تو ان کی معلومات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا, صحیح علم ہوتا تھا. آج معلومات کے وہ گٹھریاں ہیں, معلومات کی گٹھریاں, علم نہیں ہے. تو یہ جو دل انسان کا دل بنتا ہے, یہ اہل اللہ کی بولو صحبت. ہاں, پھر ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے, کوئی نکھر جاتا ہے, کوئی ہمارے جیسا نالائق بن جاتا ہے, شادیوں پہ ڈال دیتا ہے لوگوں کو. ہمارے شیخ اگر زندہ ہوتے بولتے میں نے تجھے اس لیے بیعت کیا تھا تو لوگوں کو شادیوں پہ ڈالے. پھر میں 1 گھنٹہ وضاحتی بیان جاری کرتا ہوں کہ حضرت میری نیت یہی ہے, اللہ سے جوڑنا. جب 2 کریں گے جڑیں گے کس سے, ڈائریکٹ کس سے تعلق قائم ہوگا, اللہ سے. دنیا مسافر خانہ لگے گی آپ کو, سلوک کی 17ویں منزل پہلے دن ہی طے ہو جائے گی. خیر اس پہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی پھر میں بار بار آ جاتا ہوں, وہی نا تو نہیں سدھرے گا. تو دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ,
اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت ملے گی آپ کو. صبح و شام کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پہ اعتماد آئے گا, اللہ پہ توکل آئے گا. کچھ اللہ کی باتیں کرو گے, دل میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. علم علماء سے سیکھو, علم علماء سے سیکھو. مسائل کا علم کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے. صرف مسائل کا علم نہیں, شریعت میں کس فضائل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی علماء سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست سے تبلیغ میں, کروڑ پتی ماشاءاللہ, ان کی ماہانہ آمدن 1.5-2 کروڑ روپے ہوگی. اب تبلیغ میں وقت ان کا بہت لگا ہوا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین, یہ باتیں بہت کرتے تھے, کرنی چاہیے. ایک دن گپ شپ لگائے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی آمدن, کوئی اپنی آمدن بتاتا نہیں ہے, تو میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی آمدن کتنی ہے, مجھے پتا تھا کہ پتہ نہیں بتائیں نہ بتائیں, کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. یہ پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ, پکڑا ایسے جاتا ہے وہ بیوی کو جا کے بتا دیتا ہے اس کی, تو پھر بیگم کو جب پتا چل جائے تو پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. تو ویسے ہی اتنا خرچ کر لو بیگم کے اوپر, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خود ہی خرچ کرو, تاکہ وہ پوچھے ہی نہیں بھائی جتنا ہے خرچ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے میں اتنا کماتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس کو ڈبل بھی تو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے, آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کا تو تجربہ اتنا ہے, ایسے جنرل اسٹور چند اور کھول لیں, ملازمین کو بٹھا دیں اس میں. کہنے لگے کیا ضرورت ہے, اب یہ ہے علم تو نہیں, یعنی اللہ کی محبت تو ہے. دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں, لیکن مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ مطلب تو بھائی علماء بتائیں گے. مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے میں اتنا کما رہا ہوں, میں کیوں 2-4 جنرل اسٹور اور کھول لوں, تو میری آمدن ڈبل ہو جائے گی, تو کیا کرنا ہے میں نے. پھر کہنے لگے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب آپ ہی کے بیان میں سنا ہے, تبلیغ میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا, تو اتنی کیا ضرورت ہے مجھے پیسہ ڈبل کروں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو 1 کروڑ روپے, اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے, ہمارے بارے میں اڑا دیا کسی نے, مفتی صاحب ہر مہینے یوٹیوب سے 1 کروڑ کماتے ہیں, اڑانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے اتنا, تو آپ کو کیا ضرورت ہے. میں نے کہا 15,000 میں آپ کا اچھا گزارا ہو جائے گا. ویسے بھی وہ ذرا بھاری جسم کے تھے. میں نے کہا آپ کو تو ویسے بھی غربت میں آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی, جتنے غریب رہو گے اتنی صحت آپ کی بولو زیادہ. آپ کو تو 1 وقت کھانا ملنا چاہیے, 2 وقت تو ہم جیسوں کے لیے ہے, آپ کے لیے کتنا ہے 1 ٹائم کھانا, دوسرا ملے ہی نہیں, تاکہ آپ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ بن جاؤ, دبلے ہو جاؤ, باریک ہو جاؤ آپ. میں نے کہا بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو, بہت زیادہ ہے یہ, تو یہ بھی چھوڑ دو آپ. پھر میں نے کہا بھائی یہ جو آپ اتنا کما رہے ہو, یہ کیوں کما رہے ہو آپ؟ تاکہ خرچ کر سکو آپ. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. مسلمان جتنا طاقتور ہوگا مالی لحاظ سے, اسلام اتنا ہی طاقتور ہوگا. مسلمان کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. میں نے کہا بھائی اکنامکلی مسلمان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ملک کے لوگ پاورفل ہوں گے تو ملک پاورفل ہوگا کہ نہیں ہوگا. پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو تو قوم ترقی پہ آ جائے, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا, خود بھی تو ہلو جلو کچھ کرو. میں نے کہا بھائی آپ اس نیت سے کماؤ. ہاں یہ نہیں کہ کمانے میں آپ صبح شام ایک کر دو, نہ گھر کو ٹائم, نہ صحت کو ٹائم, نہ تبلیغ کو ٹائم, نہ دین کی دعوت کو وقت, یہ تو غلط ہے. لیکن اگر آپ آرام سے زیادہ ٹائم سرو کیے بغیر ڈبل کر سکتے ہو اس آمدن کو, تو پھر آپ کرو. اس لیے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کو فائدہ ہوگا, دینی مدرسوں کو فائدہ ہوگا. شراب پینے والے کی آمدن ڈبل ہوتی ہے تو فائدہ شراب کی کمپنیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈبل بوتلیں پینا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ دہشت گردوں کی آمدن بڑھتی ہے تو فائدہ دہشت گردی کو ہوتا ہے. فائدے سے میری مراد وہ دہشت گردی زیادہ ہو جاتی ہے. چوروں کے اسٹیبل ہونے سے چوری کو فائدہ ہوتا ہے. ظالم کے مضبوط ہونے سے ظلم بڑھتا ہے دنیا میں. تو نیک لوگوں کے پاس دولت آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکی دنیا میں پھیلتی ہے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خود بازار قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے پاس آئے؟ صحابہ کے ہاتھ میں آئے تجارت. قرآن نے کہا کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو تو تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے. صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کریں گے تو ہماری حج ضائع نہ ہو جائے اگر ہم تجارت کرنا شروع کر دیں. اللہ نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, یہاں مسلمانوں کو تجارت کا موقع ملے گا, پوری دنیا میں مسلمانوں کا بزنس بڑھے گا, اس سے اسلام کو طاقت ملے گی. لیکن مسلمانوں کی بیچاروں کی ایسی کی تیسی, حج ہم کرتے ہیں, پروڈکٹ ساری یہودیوں کی بکتی ہیں, اس لیے یہودی کبھی ہمارے حج سے پریشان نہیں ہوتا. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یہاں تو سب کچھ, حتیٰ کہ چکن بھی باہر غیر مسلم کنٹری سے آ رہی ہے.
ابے چکن تو خالصتاً مسلمانوں کا کام ہے, ہم کیسے اعتماد کریں؟ تو پتا چلا کہ جی پہلے ایک پاکستانی کو دیا تھا انہوں نے یہ کام, اب پتہ نہیں خبر صحیح ہے غلط ہے, تو پاکستانی کو دیا تھا, اس نے 2-3 دفعہ تو صحیح مال بیچا, اس کے بعد اس نے کیا کر دی, ڈنڈی ماری. سعودی حکومت نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا, تمہاری ایسی کی تیسی. ایک واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کاپر جا رہا تھا یہاں سے, ایکسپورٹ ہو رہا تھا کاپر. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے, بھٹی کا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ایک دفعہ ولاگ میں. وہ کاپر کی نا بھٹی میں ڈال کے پگھلاتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں اس کی پلیٹیں بنا کے. تو ان دنوں میں کاپر کو بین کر دیا. وجہ کیا ہے, ایک ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی نے, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم بلا وجہ زرداری کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے حکمرانوں کو. ہمارے پاس اگر حکومت آ گئی تو ہم فرعون سے 4 ہاتھ بولو آگے نکلیں. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کوئی اکیلا کسی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ کاپر جب باہر جانا شروع ہوا تو ایک صاحب نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی یہ ماری کہ وہ کچھ پلیٹیں کاپر کی ان کے اوپر, یا چادر کاپر کی چڑھا دی, اندر گڑبڑ کر دی. وہ جو بیچارے جتنے ایماندار تاجر تھے ان کا بھی بیڑا غرق. آپ کو یاد ہے بلیک چک اور وائٹ چک فنچیز آیا کرتی تھیں, پرندوں کا بزنس جنہوں نے کیا ہے نا, ایک پیئر 5,000 روپے کا بکتا تھا. ایک چک آتی تھی چڑیا, تو اس کے کان پہ نا بلیک کلر کا ہوتا تھا, اس کی بہت قیمت تھی, بہت لوگوں نے پیسہ کمایا. میں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی تھی ایک زمانے میں, اور اللہ نے مجھے بھی اس سے دیا. اچانک باہر پابندی لگ گئی, لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا بزنس ٹھپ ہو گیا. کیوں بھائی؟ پاکستانی بھائیوں نے یہ کیا کہ وہ چک تو کوئی اور کلر کی تھی, اس پہ ماشاءاللہ گھر کے جو بچوں کا مارکر ہوتا ہے نا, جو اسکول میں تو آج کل کسی کام آ نہیں رہا, تو پاکستانیوں نے سوچا کہ یار یہ یہاں کالا نشان اس سے لگا, ان کا بس نہیں چل رہا, اونٹ پہ زیبرے کا کلر کر کے, جرافہ کا کلر کر کے جرافہ بنا کے بیچ دیں. رشتوں میں تو ہو رہا ہی ہے, بلیک دلہن ہوتی ہے, وائٹ کلر کر کے پہنا دیتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے کسی جاننے والے کی شادی ہوئی, مجھے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں, میں نے دلہن نہیں دیکھی, اب تک نہیں دیکھی. میں نکاح پڑھا رہا ہوں, میں نے دلہن نہیں دیکھی, یعنی میں اتنا نیک ہوں کہ دیکھی بھی نہیں, بس شادی کر لی. میں کہہ رہا تھا میرے بھائی اس کو بولا تو نہیں, اب تو شادی ہو گئی. اللہ خیر کرے, کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ, اللہ پتہ نہیں اندھیرے میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیا خیال ہے, اللہ ہی جانے. تو اتنے نیک لوگ بھی ہیں. پھر میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا, بھائی رشتہ داروں نے تو دیکھا ہے نا, ماں بہنوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. میں نے کہا چلو غنیمت ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو خیر بہنوں ماؤں نے دیکھ لیا, پھر بھی ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات کدھر سے نکل رہی ہے یار, بس ٹائم ختم ہو رہا ہے, آج گرمی بھی بہت زیادہ, قدرت بیان جلدی ختم کروں گا. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے, دل کی کرنی ہے. تو کیسے کرنی ہے؟ دل میں غیر کی محبت نہ آنے دو, ہوس نہ آنے دو, اس کی حفاظت کرو. دولت کی ہوس نہ آئے. کیسے آئے گی دولت کی ہوس؟ جمع کرتے رہنے سے. دولت کی ہوس نکلتی کیسے ہے؟ خرچ کرنے سے. اس کا الٹ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو دولت کی ہوس نکل جائے گی. دنیا کی محبت کیسے آئے گی؟ دنیا کا سوچتے رہنے سے. ہر وقت ایسی ویڈیوز دیکھو, یہ ہر وقت ایسی ویڈیوز دیکھتے رہو گے نا, یہ پلاٹ, وہ پراپرٹی, یہ فلانا, یہ اتنے پیسے, یہ اس میں اتنے پیسے, تو دماغ خراب ہونا شروع, کھوپڑی آؤٹ ہوگی. ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا. یہ جو یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس سارے طریقے ختم ہو جاتے ہیں پیسے کمانے کے. اب ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے؟ ان میں سے اکثر, سب نہیں, اگر ان کے پاس پیسہ کمانے کا طریقہ ہوتا تو وہ طریقہ اختیار کر کے پیسہ کما رہے ہوتے, آپ کو کمانے کے مشورے بولو نہ دے رہے. جیسے عامل لوگ پیسہ کمانے کا وظیفہ بتاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ خود ہے نہیں, تو وہ کہتے ہیں چلو وظیفے بتا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے؟ وظیفے بتا کے اس لیے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود وظیفہ ان کے اوپر ناکام ہو چکا ہوتا ہے. اگر وہ وظیفہ پڑھ کے انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا تو آپ کو بتا کے, وہ تو کمانے میں لگے ہوئے ہوتے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے وہ وظیفے تھوڑی بتاتا ہے, وہ تو مصروف ہوتا ہے, وہ تو کمانے میں لگا ہوا ہے. بل گیٹ سے آپ پوچھیں کہ یار تو مجھے وظیفہ بتا, کہتا ہے ٹائم نہیں ہے بھائی, میں اتنے $1,000 اور کما لوں گا. ہاں, جو بتا رہا ہے بیٹھ کے وہ اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارے وظیفے ناکام. اب وہ ایک ہی منجن بیچتا ہے, پیسے کمانے کے طریقوں کے وظیفے بتاؤ تاکہ کسی اور کے پاس آئے نہ آئے, میرے پاس تو آئے نا. یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا. وہ ہے نا, وہ شیعوں کے کوئی عالم گزرے نا, انہوں نے کیا کہتے تھے, یہ وہ اسٹائل میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں بتا رہا ہوں. پھر بھی لڈن جعفری تھے نا, لڈن جعفری, تو لیکن میں بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لو یار. تو جو یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہے, کمنٹس میں لکھا کرو خود کما لے.
کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں ہر ایک کو غلط نہیں کہتا، لیکن میجورٹی بھائی فارغ ہے. تو اور پھر ہر طریقہ ہر ایک پر قرآن نے نا، دیکھو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. لیکن جہاں پیسے کا ذکر آتا ہے اس بات کا اللہ بہت تذکرہ کرتے ہیں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. بھائی یہ تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے، اللہ جس کو صحت دینا چاہے گا مل جائے گی، صحت چھیننا چاہے گا چھین لے گا. لیکن بار بار دولت کے بارے میں اللہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ دولت میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے، کہ بعض دفعہ بغیر محنت کے دولت چھپڑ پھاڑ کے آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ سارے طریقے اختیار کر کے دیکھ لیے، یوٹیوب کے سارے کلپ دیکھ لیے، سب کچھ کر کے بھی وہیں کا وہیں. وہ ایک کلپ آیا تھا نا، ایک آدمی سے کسی نے انٹرویو لیا کہ بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا آج کی اچھی ہے؟ اس نے کہا بچپن اچھا تھا یار. کیا تھا بچپن میں؟ کہہ رہا ہے یار پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. کہتے اس کا مطلب اب پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہتے اب دونوں ہی نہیں ہے. بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا، شاید اب پیسہ آ گیا ہو سکون نہ ہو. کہہ رہے اب کیا ہے؟ اب نہ سکون ہے نہ پیسہ ہے، دونوں ہی چیزیں. تو ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ. امام شافعی کے ایک شعر سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. کہا جس کو اللہ دولت دینا چاہتا ہے نا، اس کے بارے میں اگر تو یہ سن لے، خوش قسمت آدمی کے بارے میں، کہ اس نے کوئی ٹہنی پکڑی، ابھی زمین میں بوئی بھی نہیں ہے، کھاد بھی نہیں ڈالی، پانی بھی نہیں ڈالا، اور اس ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے، تو کہا تصدیق کر لیا کر، نیک بختوں کے ساتھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں بھی کرتے تو وہیں پھل پیدا ہونا. اب دیکھو ہم زمین پہ محنت کرتے ہیں، بعض دفعہ کتنی محنت کرو درخت نہیں اگتا، بعض دفعہ وہاں سے اگاتا ہے جہاں کوئی محنت ہی نہیں کی ہوتی، کچھ محنت ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھائی، جب دیتا ہے اللہ بغیر محنت کے. اور امام شافعی کہتے ہیں اور اگر تم نے یہ سنا کہ بدقسمت آدمی جس کے مقدر میں روزی نہیں ہے، وہ کنویں کے پاس آیا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، اس نے کنویں کو لبالب بھرا ہوا دیکھا، خوش ہو گیا، بھائی اب تو پانی ہی پانی، اب تو جاؤں گا پانی پی کے سیراب ہو جاؤں گا. یہ گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. سب پی رہے پانی، نیچے نہیں آ رہا پانی. یہ سب گیا کہ یار سب پی رہے اس کنویں سے تو مجھے بھی ملے گا. پانی اس کو دیکھ کے کہاں چلا گیا؟ نہیں نیچے، تجھے نہیں ملے گا. تو امام شافعی کہتے ہیں مان لیا کر ایسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے، تشبیہ ہے، بتانے کے لیے کہ بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ شریعت آپ کو سست کاہل نہیں بنا رہی کہ کمانا چھوڑ دیں. شریعت کہہ رہی ہے اپنی محنت کرو، ملے گا کتنا؟ جتنا اللہ نے مقدر. تبھی اجملو فی الطلب، فرمائے اعتدال سے کماؤ، اعتدال سے کماؤ. نظر اللہ پہ رکھو، اللہ دے گا تو آ جائے گا، نہیں دے گا تو غربت میں انجوائے کرو. کیا کرو غربت میں؟ انجوائے. اپنی غربت فخر سے بتایا کرو. پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، عالم بن گئے، وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے، اتنی عمر ہو گئی؟ تو حضرت ان کی نقل اتار کے بتایا کرتے تھے، انہوں نے ایسے دل سے کہا پیسے ہی نہیں ہے. حضرت نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا تھا، کیونکہ حضرت کا تقوی کا معیار بہت اونچا تھا. حضرت کو یہ آیا اگر پیسے نہیں ہے تو ایسے کیوں بتا رہے پیسے، کوئی بہانہ کر دے بھائی ابھی مصروفیت ہے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ جتنا بھی غریب ہو بتائے نہیں. ہمارے حضرت کے تقوی کا معیار تھوڑا لیٹسٹ بزرگوں سے تھوڑا سا زیادہ تھا. ان کا یہ تھا بھوک سے مر بھی رہا ہو تو بولے پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ کہتے تھے جس کی یہ سوچ ہے یہاں رہے ورنہ یہاں سے دفع ہو جائے. وہ میرے سے بیعت نہیں ہو سکتا، وہ نہ یہاں رہے گا خانقاہ میں. ان کے یہ تھا کہ مر رہے ہو بھوک سے، بالکل بھی پیسے نہیں ہے، جیب میں پتھر ڈال کے گھومو تاکہ لوگوں کو لگے اشرفیہ لے کے گھوم رہے. ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ مخلوق کے سامنے یہ کہنا ہی نہیں ہے پیسے نہیں. اور کہتے تھے سمجھنا بھی نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. یہ بھی پابندی تھی حضرت کی طرف سے. یعنی غریب کہنے پر اپنی غربت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا تو دور کی بات، سمجھنے پر پابندی کہ میں غریب ہوں، کہ میں بہت مالدار ہوں. یہ دماغ میں یہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے بھی کہ بہت دیا ہے تو نے. فرماتے تھے مقام صبر ہے ہی نہیں. صبر کہتے ہیں مصیبتوں میں، کہا صبر وبر نہیں ہے آج کل. صبر تو جب ہوتا ہے جب ٹینشن ہو، تو ٹینشن وینشن آج کل ہے نہیں، بنائی ہوئی ٹینشنیں بہت ہیں. حضرت فرماتے ہیں جن چیزوں کو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں ٹینشن وینشن نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی ہیں. یہ دنیا سے محبت ہے، گٹر ابل رہے ہیں دنیا کے تو اس لیے ٹینشن میں جاتے ہیں. دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو بھائی اگر 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بھی کچھ کھانے کو مل گیا تو بس بہت ہے. وہ حضرت کی رائے یہ تھی
تو حضرت فرماتے تھے کہ انتہائی شدید غربت میں بھی کیا کہے اللہ کا دیا. اور یہ ہوائی باتیں نہیں تھیں, حضرت نے خود اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تھا. تو ہمارے حضرت کا تو یہ مزاج تھا کہ تبھی حضرت کو ان پہ غصہ آیا جب انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. نیا آدمی ہوگا وہ کہے گا اس پہ غصے والی بات نہیں, بیچارے کے پاس نہیں ہے بھائی, کہاں سے شادی کرے گا جب کوئی غریب آدمی کو دیتا کون ہے, مسئلہ یہ ہے نا. قرآن نے یہ تو کہا ہے نکاح کرو گے اللہ برکت دے گا, تو قرآن نے تو اس کو کہا ہے نا, قرآن نے تو مرد کو کہا ہے کہ نکاح کرو اللہ برکت دے گا, لیکن لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ تم غریب کو دے دو, ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بھائی. تو یہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو کر رہا تھا لیکن کوئی دے ہی نہیں رہا تھا, جو نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہاں تو کر لے گا تو پھر میں برکت دے دوں گا. تو پیسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے یار ایک بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے, اور حضرت کہہ رہی ہے کتنا نالائق آدمی ہے, کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ صحبت اٹھائی نہیں, تو وہ باتیں سمجھ میں آئیں نہیں. نارمل آدمی کے لیے وہ باتیں مشکل ہیں, لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت. حضرت مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا, غالباً ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, ان کے خلیفہ تھے, بہت ساری پریشانیاں اپنی لکھی کیسے حالات ہیں. تو مولوی تھانوی نے کسی پریشانی کا جواب نہیں دیا, کوئی تسلی کی بات نہیں لکھی. کا افسوس کی بات ہے پورا خط ناشکریوں سے بھرا ہوا ہے, پورا خط ناشکری سے بھرا ہوا, جیسے کوئی خوشی نہیں دیکھی, ایسی ڈانٹ لگائی ان کو. تبھی تو ڈاکٹر عبد الحی بنے, پھر وہ اللہ والے بنے. اتنے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ان سے ہدایت دی ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو رگڑے لگتے ہیں تو دل بنتا ہے. ہم لوگ ہوس کے پجاری ہیں بھائی, ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, پراٹھوں سے ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اور جو رمضان میں ایک مہینہ تھوڑی سی ہماری ڈائٹنگ ہوئی تھی اس کی عید بقرعید پہ ایسی کی تیسی, اب دوبارہ جو 70 کلو کے تھے وہ 170 کے الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پریشانی ہے, یہ نہیں کام نمٹا, یہ ہو میں ٹینشن میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے میرے بھائی, یہ ناشکری ہے, اس کا دنیا میں کوئی علاج. یہ ڈپریشن میں سب زیادہ فرعون تھا, سب کچھ تھا لیکن اس کو ٹینشن نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے مجھے سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, شکر کی توفیق عطا فرمائے, غموں سے پریشانیوں سے اللہ میں بچائے. اگر دو بھائی ہیں, ایک آدمی دن رات محنت کر کے وہ اپنا نصیب سنوار رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, مکان بھی بنا رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, اور ایک سونے میں وقت گزار رہا ہے, تو وہ اپنا نصیب بگاڑ رہا ہے. تو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ جو اپنے نصیب کو خود بگاڑ رہے ہیں, تو پھر مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے, پھر آدمی یہ کہتے جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل گیا, ایسے کیسے؟ دیکھو نصیب میں جو ہوگا مل کے رہے گا, یہ تو ایک حقیقت ہے. باقی یہ کہ کیا محنت سے نصیب بدلا جا سکتا ہے, یہ ایسے ہی سوال ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں بدلی جا سکتی. تقدیر کسی چیز سے نہیں بدلتی, دعا بھی تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک پریشانی آئے گی, یہ دعا مانگے گا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اور کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے پریشانی آئے گی, دعا نہیں مانگے گا اور پریشانی دور نہیں ہوگی. تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے, جو اللہ کا علم ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو پوستی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا پیسہ آ ہی جائے گا, تو ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو یہ بتانا چاہیے تیرے مقدر میں پیسہ نہیں ہے, تجھے نہیں ملے گا کبھی بھی, تو ایسے ہی سڑے گا ایسے ہی مرے گا. کیونکہ جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر, ہمیشہ نہیں, بغیر محنت کے بھی آ جاتا ہے, لیکن جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر اس کے مقدر میں محنت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ محنت کرے گا اور پیسہ آ جائے گا. اللہ کو پتا تھا یہ محنت نہیں کرے گا بلکہ یہی باتیں کرے گا کہ نصیب میں ہوگا تو آ جائے گا, نصیب میں نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اللہ کو پتا تھا یہ باتیں کرے گا, لہذا نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, ہر کام نصیب سے ہوتا ہے. شادی بھی نصیب سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ میں رشتہ ہی نہیں بھیجتا, میں شادی نہیں کرتا, نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا کمارے رہیں گے, ان کے نصیب میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ باتیں ہی پھینکتا رہے گا یہ ساری زندگی بیٹھ کے, یہ محنت کرے گا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے, اس لیے ہم محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے محنت لکھی ہوئی تھی. تو نصیب جو ہے یہ پہلے پتا نہیں ہوتا, پہلے پتا ہو تو دنیا کا نظام بگڑ جائے. اس کی مثال ایسے ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں نا. زید نے بکر کو قتل کیا. زید نے قتل کیا کس کو؟ بکر کو. بکر کا بیٹا آیا, زید کو پکڑا, بولا تو نے میرے باپ کو قتل کیا, میں تجھے قتل کروں گا. زید نے کہا تیرے باپ کا مرنا نصیب میں لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ ظاہر لکھا ہوا تھا, ہر آدمی کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ کتنے, اس سے 1 انچ بھی 1 سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو بھائی تیرے باپ کے مقدر میں جب اس ٹائم پہ موت لکھی ہوئی تھی تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہا ہے؟ تو اس کے ہم 2 جواب دیں گے, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. تحقیقی جواب تو یہ ہے
کہ یہ تو لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس وقت مرنا ہے, لیکن یہ لکھا ہوا تجھے کس نے بتا دیا تھا؟ تجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ اس وقت اس نے مرنا ہے, تو نے تو اپنے ارادے سے مارا ہے نا, وہ تو اللہ کا علم تھا جو تجھے معلوم تھوڑی تھا. تجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ لکھا ہوا ہے پھر تو معذور تھا, تو کہہ دیتا بھائی مجھے پتا تھا اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بکر نے مرنا ہے, تو جو کام ہونا ہی ہے میں نے کر دیا. کیا خیال ہے بھائی, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر اس کو یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے تو جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کا بیٹا اسی دلیل سے زید کو قتل کر دے. بولے ٹھیک ہے ٹھا, تیرے مقدر میں بھی کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا نا, تو میں نے کون سا غلط کیا, تو بھی وہی. تو لکھا ہوا تو ایک حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی, لیکن اس علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ علم نہیں دیا, تقدیر کا علم. یہ علم اللہ کے پاس ہے, اور اسی بیس پہ انسان کی آزمائش ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, لہذا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے علم ہے کہ یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, عمر لمبی ہو, وہ رشتہ داری کو جوڑے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ عمر تو متعین ہے, تو رشتہ جوڑنے سے عمر لمبی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا وہی جواب ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کہ اس کی عمر اتنی تھی, لیکن چونکہ رشتے جوڑے گا لہذا یہ عمر بڑھا دوں گا میں اس کی. تو جو اصل تقدیر ہے نا اس میں یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ عمر کم لے کر آیا, لیکن 50 سال میں مرنا تھا, لیکن چونکہ رشتے جوڑتا تھا لہذا 80 میں مرے گا جا کے. یہ سمجھتے ہو؟ تو وہ جو اصل تقدیر ہے نا, جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے, وہ کبھی چینج نہیں ہوتی, بلکہ رشتہ جوڑنے کا عمل یہ بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ رشتہ داری جوڑے گا. اللہ کے علم میں ہوتا ہے پہلے سے, تو اب ہمیں نہیں پتا ہوتا, لہذا عام طور پہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار نے تو ساری زندگی رشتے جوڑنے میں لگا دیے پھر بھی اتنی جلدی مر گیا. تو اس میں اس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ جلدی مرنے والے بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. تو جب بھی کسی چیز کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں نا, تو سب چیزیں پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک حکیم نے کہا کہ یہ کھاؤ لبوب کبیر, حکیموں کی بڑی زبردست دوا ہے, کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. لبوب کبیر کھاؤ گے جسم میں طاقت آئے گی, یقیناً آئے گی طاقت, بڑی زبردست چیز ہے. لیکن آپ لبوب کبیر کے ساتھ اس میں چرس ملا کے کھا رہے ہو. آپ صبح 1 چمچ لبوب کبیر کا, شام کو 1 چمچ چرس کا, پھر کہہ رہے ہو کہ یار میرے میں تو طاقت آ نہیں رہی. تو بھائی آپ طاقت لانے کا 1 چمچ اور ختم کرنے کے 2 چمچ کھا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جو بھی عمل ہے اس سے عمریں بھی بڑھتی ہیں, رزق میں برکت بھی ہوتی ہے, لیکن ہم بہت سارے رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں عمر گھٹانے والی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک سوال اور تھا اسباب پہ بھی, اور سر 1 منٹ یہ بات مکمل کرو. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی اگر جلدی مرا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے نا جلدی, ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی پہلے مرنا ہو, لیکن رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی عمر اتنی کر دی ہو. بھائی مرنا 20 سال میں تھا, اللہ نے کہا رشتے جوڑتا ہے تو 30 میں مرے گا, تو آپ کو وہ جلدی لگ رہا ہے, حقیقت میں وہ دیر سے مرا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. یہ اسباب کے اوپر ایک سوال اور تھا, یہ ابھی ہو بھی رہا ہے, اسباب نکاح بھی ہو رہا ہے. وہ اسباب پہ یہ ہے کہ کسی مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت دعا کر دیں بیٹا ہو جائے, انہوں نے دعا کر دی, پھر دوبارہ کبھی ملا 6 مہینے بعد بولا پھر دعا کر دیں بیٹا ہو جائے. وہ اس طرح اس نے 3 دفعہ کہا, تو انہوں نے کہا شادی ہوئی, کہنے کہ نہیں, تو کہنے کہاں سے ہو جائے گا. یہ اسباب والی بات. جی اچھا یہ سوال ہے. آ گئے؟ اب لڑکی کے ابا ہی نہیں آئے, ان کو تو بہت ٹائم لگے گا. ہاں وکیل بن جاؤ. تو دلہن کے ابا نہیں آئے, ابا غائب ہیں, تو ابا کی غیر موجودگی میں تو نامناسب ہے نا. ہم شادی اتنی جلدی کے بھی قائل نہیں کہ ابا ہی نہ ہو اور اب شادی کرا دیں. آنے دو, جہاں کتنی عمر ہو گئی, 25 سال صبر کیا, 2 گھنٹے اور صبر کر لے, کیا جا رہا ہے. اچھا بھائی, جو لوگ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, میں اس وقت تھکا ہوا نہیں, بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, بالکل دماغ. اور جب آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے نا, پھر ملاقات کرتا ہے تو اس میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے, وہ بد اخلاقی پہ بھی ابھرتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, بعض بہت تھکا ہوا تھا, کوئی بندہ آ کے چپک گیا, تو میرے تھوڑا سا بد اخلاقی ہوئی, پھر مجھے بعد میں ندامت ہوئی. تو جب بھی کسی سے ملیں یا تو ٹائم لے کے آئیں یا موڈ دیکھ کے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی نہیں, میں عصر کے بعد جو جن کو ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہے ان سے عصر کے بعد ٹائم بھی, میں اس وقت تو کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا, میں عصر کے بعد ٹائم دیتا ہوں. ہر ایک کو نہیں, جن کو ٹائم دیا ہوا ہے تو عصر کے بعد ملنے وہ, ٹھیک ہے. ابھی نہیں, کیونکہ رمضان میں نا سونے جاگنے کی روٹین اتنی آؤٹ ہوئی ہے کہ اب بالکل ہی سب چینج ہو گیا تھا نا. رمضان تو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد سے ابھی تک میں مینٹلی ڈسٹرب ہی چل رہا ہوں, صحیح نہیں ہوا میں. تو وہ بے وقت سونا بے وقت جاگنا والا سیٹ اپ چل رہا ہے, اور اتنا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. بہت مشکل سے آج بیان کیا میں نے, بہت مشکل سے. تو اس لیے کائنڈلی مجھ سے نہ ملیں, بڑی نوازش ہوگی, انسان ہوں میں. ایک تنظیم والے علماء, یہ جو بڑی بڑی بین الاقوامی پالیسیاں ہوتی ہیں, یہاں بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوتی اس پہ, سمجھ رہے ہو.
یہاں بیٹھ کے مجھ سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کیسے فتح ہوگا. میں یہاں بیٹھ کے ان کو کہوں گا اسرائیل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اور ایٹم بم کب بنا رہے ہیں. مفتی محمد صاحب، مفتی صاحب ہماری جماعت ہے اندرون ملک سال کی. نواب شاہ سے ملاقات کے سلسلے میں آئے. ملاقات کے لیے میں نے بتا دیا آپ میری کھوپڑی دیکھ رہے ہیں، بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی سے ملوں. نارتھ کراچی میں عید کے دن ایک گھر میں قادیانیوں نے خفیہ طور پر جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے تھے. قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نہ کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کتابیں نکالو، اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں. اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے ہیں، بکواسات کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی تم جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا. نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں. ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو. لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو. ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا. تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے. انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے. وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ. کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو، ٹھیکہ لیا ہوا ہو. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے. دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، کہ اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں. ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ. یار تو جب پڑھتا ہے کم بغت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے. تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد، آج کیا کہہ رہا ہے کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی. اتنے تضاد ہیں. تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی. لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا. کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے، اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے. لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں، اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے. تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا، اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو
بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ تھا تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں. میں نے چیلنج قبول کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الیدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے یہ رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, بولو, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. جو پہلے سے ذلیل ہو نا ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الیدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ. اس نے کہا نہیں, حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں, بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں. اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج, پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں, اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے. حوالوں میں غلطی, عربی ترجمے میں غلطی, فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے, ان کو ذلت محسوس, بولو, نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا, وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے, بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے. وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں, وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کی ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس بولو ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا, ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا ہے اس کو, کتنا ذلیل کیا ہے. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی, یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی, جتنا بھی مارو, جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے آپ نے, لوگوں کو کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی, دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. میں ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں. تو اس کی, یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوگے کچھ, ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے تو ہم نے کہا چلو ہم جہلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تو جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اچھا انجینئر کیا کرتا ہے؟ قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. قیصر راجہ نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, تو جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کی بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلا ہوا اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے. تو جو نیوٹرل آدمی جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, وہ اس سے سوال پوچھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنے پانی میں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھا خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ کے. بالفرض اگر تعلقات ہے بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے؟ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا, اس سے بھی تعلق ہو. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ہاں اصل جو میں نے پرچی بات ریکارڈ کروانی تھی وہ یہ کہ قادیانی یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. اللہ مولانا عمر صاحب باب الاسلام والے, ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے بھی ایکشن لیا, تھانے میں ریکارڈ جو رپورٹ کی انہوں نے. اور ہمارے سر سید تھانے کو بھی سلام ہے, ان کے بہت, اس لیے نہیں کہ ہمارا تھانہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ڈاکو مارے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں. یہ جو سر سید تھانہ ہے نا ہمارے علاقے کا تھانہ, یہاں کے ایس ایچ او بڑا خاندانی ہے. پہلے والے جو ایس ایچ او وہ بھی, اور یہاں والے ایس ایچ او بھی, جو ابھی آئے ہیں نئے فروخ بھائی, وہ بھی خاندانی آدمی ہے. اور یہاں جو پولیس والے ہیں انہوں نے اب کیا کیا, جا کے الحمدللہ وہ قادیانیوں کا وہ جو عید گاہ جہاں ہو رہی تھی, ان کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی, اس کو سیل کر دیا انہوں نے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بھائی بہت سارے کام قانونی طریقے سے شرافت سے ہو سکتے ہیں, ہم خود ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب اس طرح قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, پولیس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا, جو چیزیں ان کی بری ہیں وہ آپ ان کو اعتراض کرو, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے کاموں میں ہم برے ہوتے ہیں, ہم خود کوئی قانونی طریقے سے تمیز سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اب مار دھاڑ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے مارتے, اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کریں, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں. اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتا چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا الحمدللہ. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لبرل لوگ اس سے بہت, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں, تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین اکابر بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو. جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا, اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا, تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, ایک بتا کے کام کر رہا ہے جو ملحد ہے, اور ایک بتاتا ہی ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں, کام اسلام کا بیڑا غرق کرنے والا کر رہا ہے. ادھر سوال کیوں بھائی ہم کہاں ہیں, دلہن کے ابا کہاں ہیں؟ نارتھ کراچی میں. ایک دن تو یہ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ جب پولیس اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہم اپنے سر سید تھانے کی پولیس کو اور جو بھی علماء مولانا عمر صاحب سمیت جنہوں نے قانونی طریقہ استعمال, اگر یہ ڈنڈے والا طریقہ استعمال کرتے میں کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, سمجھ رہے ہو, جا کے مار دھاڑ ٹھیوں یہ نہیں ہوتا, یہ ہم ملک میں چلنے نہیں دیں گے, یہ طریقہ نہیں چلنے دیں گے ہم ملک میں. اور جذباتی تقریریں اڑا دو, پھوڑ دو, توڑ دو, جو ایسی باتیں کیا کریں اڑا دو, بولے تو خود اڑا دے جا کے. ملاقات کرنی ہے سوا سے آئے ماشاء اللہ, مجھے ابھی بستر سے ملاقات کرنی ہے, میں جاؤں گا
جلدی ادھر ہی مسافہ کرا دو جلدی سے. حضرت جی ہم دو طالب علم ہیں, ہم اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں. اجازت حدیث بڑے علماء سے لیا کرو. مفتی محمد صاحب ہیں, جامع ترشید میں شیخ الحدیث ہے. اسی طرح سب سے بڑی خاندانی اجازت حدیث تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں دارالعلوم کرنگی میں, وہاں چلے جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ وہ افغانستان میں شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ یہاں کے وسائل لوٹنے آیا تھا اور اپنا مقدر پورا کر کے چلا گیا ہے, اور کہتے ہیں امریکہ, یہ بات تو غلط ہے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں امریکہ طالبان کو ہر مہینے ڈالر دیتا ہے. اب طالبان نے بگرام ایئر بیس ہی ان کے حوالے کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا بگرام ایئر بیس حوالے کیا ہے کہ نہیں. یہ بات ہے امریکہ شکست کھا کے گیا, لیکن امریکہ بہت ہوشیار ہے. امریکہ ہے بہت ہوشیار, شکست کھانے کے بعد بھی وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے. اب وہ ان کو پیسے دے رہا ہے دبا کے, اور کیوں دے رہا ہے یہ پھر اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. ہمیں مروانے کے لیے اب دے رہا, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں نیمبو چٹائے ہیں نا, تو کچھ اب ہم بھی ان کو بھی چترول لگائیں. تو اب وہ الٹا گیم, اب گیم کیا ہو گیا, الٹ گیا. اس لیے افغانستان اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا ہے پاکستان کی, بہت بڑی ٹینشن بنا ہوا ہے پاکستان کی. تو بس اس میں مزید کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا, احسان فراموشی ہے. مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت میں سے 10-15 منٹ نکاح کے حوالے سے کچھ پریشانی آ رہی ہے. نکاح کے حوالے سے تو پریشانیاں ہی آتی ہیں میرے بھائی, لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آ رہی ہیں, آنے دو پریشانی, پھر کبھی ملیں گے تو انشاءاللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے جلدی جانا ہے. آ گئے دلہن کے وکیل, بس میں یہ 2-3 پرچے حل کر دوں. میرا نام عبداللہ داؤد ہے. سوال قرآن میں ہمیں مسلمان کہا گیا تو خود کو دیوبندی بریلوی ہے, اہل حدیث کہنا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کس نے کہلوایا ہے پہلے یہ سمجھ لو. فرقہ, یہ فرقے بنائے کس نے ہیں؟ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ بولو. وہ ٹھیک, وہی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک. جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے الگ نام رکھا وہ غلط ہے. علماء دیوبند نے کوئی الگ دین کی بنیاد نہیں رکھی. جو اسلام دنیا میں جب آیا بر صغیر میں, انڈیا, پاکستان, افغانستان, پورے علاقے میں صحابہ تابعین لے کر آئے, ہم آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ 20 رکعت تراویح لے کر آئے, وہ عبداللہ بن مسعود کا فقہ لے کر آئے تھے, لہذا اس میں رفع الیدین عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا اسلام چلتا چلتا آیا. پھر کیا ہوا, کچھ لوگ اہل حدیث بنے, وہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا اہل حدیث. تبھی اہل حدیثوں کے پیج پہ اپنی پہلی مسجد کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے, خود اہل حدیثوں کے پیج پہ, کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد. آپ علماء دیوبند کی کوئی پہلی مسجد بولو نہیں دکھا سکتے. پھر احمد رضا خان بریلوی آئے, انہوں نے بہت سارے مسئلوں میں علماء سے, اس وقت کے ہندوستان کے علماء سے, اس وقت یہ دیوبندی بریلوی لفظ مشہور نہیں تھا, ان میں بہت سارے مسائل سے انہوں نے اختلاف کیا, بہت سارے مسائل میں, اور جو بھی پھر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ پبلک نے فرق کرنے کے لیے کہ جو بریلوی نہیں تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, کیونکہ جو دیوبند کا مدرسہ تھا ان کے عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلے آ رہے تھے. ان سے انحراف کیا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے, نبی کو عالم الغیب کہنا, مختار کل کہنا, یہ سب چیزیں انہوں نے کی. تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا, اور جو ان عقیدوں کے حامل نہیں تھے ان کو دیوبندی کہا, چاہے وہ دیوبند سے نہ بھی ہوں. اب مولانا ابو الحسن علی ندوی تو ندوۃ العلماء کے تھے, وہ دیوبند کے تھوڑی تھے, لیکن ان کو بھی کہا کیا جاتا ہے دیوبندی. یہ دیوبندی نہیں, یہ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے نام دیا. اور پھر اہل حدیث جو تھے وہ بہت بعد میں ہیں, وہ تو بہت ہی بعد میں آئے ہیں. ان کی تو پہلی مسجد ان کے آفیشیل پیج سے شائع ہوئی ہے کہ